ختم کرتے جاتے تھے، اس طرح ہم مطلب جو کافروں کو ختم کرتے جائیں گے۔ توڑ پھوڑ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ان کا سفیر کو کہا گیا کہ سفیر کو ان کو نکالیں۔ سب ہم مسلمان ہیں، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے۔ السلام علیکم، پاکستان سپیک کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، مغربی دنیا کے انتہا پسند اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے باز نہیں آتے تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں عوام سے رائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ارطغرل غازی نے جس طرح اپنا قبیلہ شروع کیا نا، سارے لوگ وہ ساتھ لے کے چلتا رہا، وہ جس طرح جو قبیلہ اس کی بات نہیں مانتا تھا تو ان کو وہ ختم کرتے جاتے تھے، اس طرح ہم مطلب جو کافروں کو ختم کرتے جائیں گے۔ لاسٹ سال پھر یہی بچتا نا ہمارے پاس، یا پاکستان بننا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہٹ گیا، وہ اسلامی جمہوریہ تو ہٹ گیا، وہ پاکستان کیا تک رہ گیا۔ تو اگر ہمارا کافر اگر مطلب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے نہیں باز آ رہے، پھر ہمارے مجبوری ہو جائے گی کہ ہم ان کے ساتھ تلقان ختم کر دیں۔ فرانس آپ نے فرانس کا ٹویٹ آپ نے چیک کیا ہوگا کہ اس نے اپنے سارے بندے اس نے واپس بلوا لیے ہیں نا، جبکہ ابھی حالات نارمل تھے پھر بھی اس نے واپس بلوا لیے ہیں، اور اس نے اس موقع پہ عمران خان کو شاباشی دی ہے اسپیشل کہ اس نے سعد حسین رضوی صاحب کو اندر گرفتار کیا۔ حکومت نے تو اس کو بین کر دیا نا، ٹی ایل پی کو۔ حکومت نے ابھی تک بین نہیں کیا، یہ آپ کو غلط نیوز ہے۔ میں آپ کو مطلب یہ غلط نیوز ہے، تحریک لبیک ابھی تک بین نہیں ہوئی ہے، صرف اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک مطلب اپنی جو مطالبات جو آگے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے، ابھی اس کے بعد یہ ایشوز ہیں۔ ہاں نہیں ابھی تو کیبنٹ کو اپنی اسمبلی میں شیخ رشید ہے، آپ یہ شیدے کے ٹلی کی بات پہ نہ جائیں، وہ کل کو کہ وہ کبھی کس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کے شیدے ٹلی کے ساتھ کہنے سے تحریک لبیک بند نہیں ہو سکتی۔ تحریک لبیک بیسک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تحریک لبیک بند بھی ہو جائے تو اور کوئی پارٹی اٹھ کھڑی ہوگی اسلام کے نام پہ۔ مغربی دنیا کے انتہا پسند جو ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز نہیں آتے تو ایز عاشق رسول ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں، جو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توڑ پھوڑ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب عاشق رسول ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے ہمارا، چاہے اہل تشیع ہو، کوئی بھی مسلک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلک مانتا ہے، لیکن یہ ظلم اور یہ چیزیں اور حکومت کو بھی اتنی اجرت میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ آج یہ اس طرح پابندی لگا رہے ہیں کہ جی اور یہ کل یہ کسی اور نام سے پھر جماعت یہ دوبارہ آ جائے گی۔ عاشق رسول ہیں یہاں پہ پنڈی میں، اسلام آباد میں، پورے ملک میں، جی پوری دنیا میں ہیں، تو احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اس کو اپنے ملک کی پراپرٹی اور یہاں کے لوگوں کو سیو کر کے آپ احتجاج کریں تاکہ آپ کا ایک میسج جائے مغربی ممالک میں۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ آپ کی نظر میں جو ٹی ایل پی پہ پابندی لگی ہے اس کو یہ غلط ہے، پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی، ان کو بیٹھ کے جو آپس کے مسئلے مسائل ہیں حل کرنے چاہیے تھے، اور یہ پہلے بھی ٹی ایل پی کو بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں، ان کو فیض آباد بٹھانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ٹی ایل پی نے حکومت کی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا، تو اس کے لیے ہم میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت تو ہے نہیں ہے، حکومت کو نہیں چیلنج کیا، انہوں نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہے۔ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ یہ اصل جو حکومت ہے یہ تو حکومت نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگ حکومت چلا رہے ہیں، ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ میرا جو خیال اگر وہ یہ سوال وہ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب عاشق رسول ہیں، اور ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں، تو اس چیز کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ آج انہوں نے اس پہ لگائی ایک مذاق کیا ہے کہ پابندی لگ گئی ہے، یہ انشاءاللہ یہ دوبارہ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد یہ کسی اور شکل میں دوبارہ تحریک لبیک جو ہے دوبارہ کسی اور نام سے آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی دنیا کے جو انتہا پسند ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز نہیں آتے تو ایز اے سچے عاشق رسول ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم یہاں پہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہاں پہ ان کا سفیر کو کہا گیا کہ سفیر کو ان کو نکالیں، تو وہ ان کے سفیر کو بھی نہیں نکال رہے، مطلب ایک چھوٹا سا ایک کام ہے نا، ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے اوپر اٹیک کریں یا کوئی ان کو اس طرح کوئی جنگ کریں، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا ایک سٹیپ ہے کہ آپ سفیر کو نکال دیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ جو دوسری باقی یونین ہے وہ ہم سے مطلب ان کے دیکھیں اسلام، میری بات سنیں، جب اسلام مسلمانوں کی جب بات آتی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب تک مجھے اپنے ماں باپ اور گھر والوں سے بڑھ کے نہیں چاہو گے تو آپ اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اپنے ان مفادات کو، اپنے جو ترجیحات ہیں کہ ملک کو آپ کرنسی کی بات کر رہے ہیں، آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں سائڈ پہ لگا دے گا،
تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ بات آ رہی ہے تو آپ کو ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے اس پہ آپ کو قدم اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ سفیر کو نکالیں. ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, ملک میں انتشار پھیل رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں نکال رہے اس کو؟ آپ کیا دیکھ رہے ہو, ٹی ایل پہ بھی پابندی لگی ہے, اس کا حکم نہیں کرتا. وہ تو یہ ان کے پٹھو ہیں, مغرب کے پٹھو ہیں جو ان کی پابندی لگا رہے ہیں. اب وہ ڈبو ہے, وہ بھونک رہا ہے, وہ فواد چودھری ہر روز. اب آج اس کو اطلاعات و نشریات کا وزیر بنا دیا ہے. آج اس نے نئے بیان دینا سٹارٹ کر دیے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس پہ پابندی لگی ہے. ان کے میں نئے MPs ہیں, انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ان کے شرابی چرسی یہاں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, زانی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ قانون بنا دیتے ہیں ہمارے لیے, وہ غریبوں کے لیے قانون بن جاتا ہے. ملک کے جو ایسا طبقہ ہے جو مطلب کہ نہیں کچھ کر سکتا, سٹیپ نہیں اٹھا سکتا, ان کے پاس پاور ہے تو وہ اس کے اوپر پاور استعمال کر کے ان کو خراب کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت میں دنیاوی لحاظ سے کمزور قوم ہے. اس وقت میں ہمیں جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں اسی دنیا کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اور جی مادی دنیا ہے, اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک بڑی قوم ہے اور ایک پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, 22 کروڑ عوام ہے یہاں پہ, اور سارے کے سارے ہم مسلمان ہیں. ہم ان کے سفیر کو اس طریقے سے تو نہیں نکال سکتے جس طریقے سے کہتے ہیں, کیونکہ یہ غیر آئینی ہوگا نا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا؟ میں بتاتا ہوں نا, یہاں میں نے آپ کو بتایا, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرح پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے, غیرت ایمانی اور مسلمان کے طریقے پہ وہ کھڑے ہو گئے اور فتح یاب ہو گئے. تو ہم بھی اس طریقے سے اگر سٹینڈ لے لیں سارے کے سارے, ہمارے پاس یہ جو کچھ آئینی طریقہ کار ہے ان کو بھی چینج کرنا پڑے گا, کچھ قوانین کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لا کے چینج کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جذباتیت نہیں کہ حکمرانوں کو لان تان کرنا اور یہ کرنا, یہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہے. بحیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اس میں علماء اکرام کو, وکلاء کو, سیاسی لوگوں کو اور دیگر جو ہیں سب کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی طریقہ کار ایسا نکالنا پڑے گا کہ جس سے فرانس پہ دباؤ ڈالا جائے, اور بالخصوص اس پہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا پڑے گا. عرب ممالک بھی شامل ہے, ترکی شامل ہے, ملیشیا شامل ہے, انڈونیشیا شامل ہے, بڑی بڑی طاقتیں ساری مل کر بحیثیت ایک امہ کے اگر فیصلہ کریں گی تو وہ زیادہ اثر ہوگا. اگر ایسے ہم ابھی جذباتی فیصلہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جو معاشی لحاظ سے ہمیں نقصان ملے گا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کو کہ جی آپ باز آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے پھر اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارے پاکستان کے اندر حکومت کر رہے ہیں یا جو اس کے ادارے ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں, مگر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں اور جن کو ہم سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے, آج اگر ہم اس بات کے اوپر اگر نہیں اٹھیں گے, یا ہم پولیس والے ہیں, ہمارے فوجی ہیں, ہم سیول ہیں, ہم جو کچھ ہیں سب ہم مسلمان ہیں, ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں اس بات کے اوپر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے. اور سب سے پہلی بات کہ جتنی بھی مغرب جتنے بھی ایریے ہیں جو بھی ہے ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بھائی ہمیں گردن کٹانا منظور ہے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں تنگ نہ کرا جائے, آپ کی مہربانی ہوگی. اور دوسرا ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اور جتنا ہمارے پاکستان کے حکمران, ان کو چاہیے کہ ان کو بیٹھ کے تسلی سمجھائیں. اور یہ جو یہاں سے نکالنے کی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے نکالنا, لیکن نکالنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اگر وہ مان جائیں تو ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے. تو یہی گزارش ہے, ہم اپنے حکومت سے یہ گزارش کریں گے, دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ہیں اور قیامت تک رہیں گے الحمدللہ. اور ہم ان کے لیے ہم اپنا سر بھی کٹائیں گے, اپنے بچے بھی ماریں گے, ہم سب کچھ کریں گے.